بیٹی ایک زیور ہے، اس کی حفاظت کریں. بیٹی کیا ہے؟ ایک زیور ہے، اور اس کی کیا کریں؟ حفاظت جو ہے وہ کریں. اور بیٹیاں جو ہیں رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ان نعمتوں کی حفاظت کرنا ماں باپ کے لیے جو ہے بڑا ضروری ہے. اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو ہمیں ان کی بنیاد جو ہے شروع ہی سے جو ہے ان کو بنیاد ہم نے خدا کے کلام پر جو وہ رکھنی ہے، اور بیٹیوں کو ایک قیمتی زیور سمجھنا ہے. ہم جو ہے کیا کرتے ہیں؟ زیور کہاں پر رکھتے ہیں؟ باہر تو نہیں نا پہ آ رہا جتنے مرضی زیور رکھ دیتا. زیور کہاں پہ رکھتے ہیں؟ تجوری کے اندر سنبھال کر، کسی کو نظر نہیں آتا کہ زیور کتنے پہ آیا ہے. ایسے ہی ہم کرتے ہیں نا. تو بیٹیاں کیا ہے؟ زیور ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ سنبھال کر رکھنا ہے. ان کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی، جیسے ہم اپنے زیور کی کرتے ہیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی گھر کے اندر آپ کے پاس جو بہنوں کے پاس زیور ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ سنبھال کر نہیں رکھتی، بلکہ وہ زیور کو جو ہے وہ بڑا لوک لگا کر، خاندان کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے گھر کی جو عورت ہے اس نے زیور کہاں پر رکھا ہوا ہے. تو زیور کو آپ کیا کرتے ہیں؟ سنبھال کر رکھتے ہیں. تو بیٹی جو ہے یہ ایک زیور کی مانند ہے. اور آج ہم نے یہ سیکھنا ہے خدا کے کلام مقدس میں کہ جیسے ہم اپنی جیولری کی حفاظت کرتے ہیں نا، ویسے ہم نے اپنی بیٹی کی بھی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تو بیٹی جو ہے وہ ایک زیور ہے. اور اکثر ہم دیکھیں نا ہمارے گھر کے باہر کچھ لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو نہیں ہم تالا لگا کر رکھتے. لوہے کی چیزیں بھی ہم نے رکھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بیٹے جو وہ ایک لوہے کی مانند ہے. ہم اتنی کیئر نہیں کرتے. لوہا جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے، لوہا جو ہے وہ گھر کے صحن میں پڑا ہوا ہے، لیکن زیور ہے واحد جس کو ہم سنبھال کر رکھتے ہیں. اس کی ہم بڑی فکر کرتے ہیں کہ زیور ہمارا کیا ہے؟ کہیں چوری نہ ہو جائے، زیور ہمارا کوئی ہم سے چھین کر نہ لے جائے. تو آج 3 باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے کلام مقدس کی روشنی میں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش جو ہے وہ کیسے کرنی. ایک ماں کے لیے بڑا ضروری ہے، خاص کر کے یہ پیغام ماؤں کے لیے بھی ہے، وہ کیسے جو ہے اپنی بیٹیوں کی محافظت اور نگہبانی کرتے ہیں. اور اپنی بیٹی کو آپ نے ایسے رکھنا ہے جیسے آپ اپنے گھر کا زیور رکھتے ہیں. اگر آپ بیٹی کو لوہے کی مانند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یا پھر آپ اس زیور کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے چور آتا ہے اور چرا کر لے جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے زیور کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اپنے زیور کو سنبھال کر نہیں رکھا ہے. آپ نے جو ہے اپنے زیور کو جو ہے اس لاک میں نہیں رکھا ہے، اس لیے جو ہے زیور جو ہے کوئی بھی آ کر چرا کر لے جاتا ہے. تو آئیے بائبل مقدس میں سے آج ہم نے دیکھنا ہے 3 باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے اپنی بیٹیوں کی محافظت اور نگہبانی جو ہے وہ کرنی ہے. سب سے پہلی بات، ایک ماں کو جو بیٹی کو سکھانا ہے، ماں سکھاتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو ماں ہی سکھاتی ہے، باپ نہیں سکھا سکتا، کیونکہ یہ ماں کی ایک ذمہ داری ہے، ماں کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ماں جو ہے اپنی بیٹی کو وہ سب چیزیں جو ہے وہ سکھاتی ہے. کیونکہ وہ ماں، وہ بھی پہلے بیٹی تھی، بہن تھی، بہت سارے رشتوں سے گزر کر جب وہاں تک پہنچی اور ماں بنی. اب خدا نے اس کو بیٹی دی ہے تو اب وہ اپنی بیٹی کو سکھاتی ہے. جو مائیں بیٹیوں کو نہیں نہ سکھاتی، کچھ مائیں ایسی بھی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، کچھ مائیں کیا ہے؟ ماں سرانے رکھ کے ستیاں رہتی ہیں، ان کو اپنی بیٹیوں کی کوئی پرواہ نہیں، بیٹیوں کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ جو ہے بیٹی کو زیور جب سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ زیور ہے میرا، اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، تو پھر آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک فخر کا باعث ہوگی، آپ کے لیے ایک برکت کا باعث ہوگی. اور یہ باتیں جو ہیں ماں نے سکھانی ہے. بہت سارے ایسے باپ بھی ہوتے ہیں جو بڑے بیٹیوں کے ساتھ بڑے فری ہوتے ہیں، فرینک ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کو وہ بھی گائیڈ کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسی ہمارے پاس جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں وہ ایک ماں ہی سکھا سکتی ہے، ایک ماں ہی گائیڈ کر سکتی ہے. تو سب سے پہلی بات جو ہم نے دیکھنی ہے کہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سکھانا ہے کہ اپنے کردار کی کیسے حفاظت کرنی ہے. آنکھوں کے اندر حیا کا ہونا جو ہے بڑا ضروری ہے. یہ بیٹی کو سکھائیے
آپ کی بیٹی جب 12 سال سے لے کر جو ہے وہ 16 سال کی ایج، یہ ایج بڑی خطرناک ہوتی ہے، خاص کر کے یہ ایج جب آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹی 12 سال کی ہوگی ہے تو سمجھ لیجئے پھر آپ کے لیے وہ ایک قیمتی زیور ہے، اس کو آپ نے پل پل پر بچا کر رکھنا ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا ہے۔ یہ ایج جو ہے یہ بڑی خطرناک ایج ہے، اسی میں زیور چوری بھی ہو سکتا ہے، اسی میں جو ہے وہ زیور کوئی چرا کر بھی لے کر جا سکتا ہے، لیکن آپ نے جو ہے اس زیور کو ایسے سنبھالنا ہے کہ کسی کی ضرورت نہ ہو کہ وہ آپ کے زیور کی طرف جو ہے وہ نگاہ بھی کر سکے۔ آپ نے بیٹی کو دلیر بنانا ہے، بیٹی کو بہادر بنانا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم نے دیکھنی ہے کہ آپ نے بیٹیوں کو جو ہے سکھانا ہے کہ اپنے کردار کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھوں کے اندر حیا کو کیسے رکھنا ہے۔ یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ سکھائے، اور جب آپ یہ سکھائیں گے تو پھر آپ کا یہ زیور جو ہے نا ہمیشہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا، آپ کا یہ زیور جو ہے آپ کے لیے فخر کا باعث ہوگا، آپ کا یہ جو زیور ہے آپ کے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ اگر آپ ان کو ان کے کردار کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ اپنے کریکٹر کو کیسے رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کے اندر حیا کو کیسے رکھنا ہے، تو پھر آپ کا یہ زیور آپ کے پاس جو ہے یہ محفوظ ہے۔ اگر آپ ان کو نہیں سکھائیں گے، ان کی رہنمائی نہیں کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر بات کا ایسا ہوتا ہے کہ پھر ماں باپ جو ہے وہ روتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ساڑی تے عزت دا جنازے نکل گئے۔ کیوں؟ اس میں بعض کا ماں باپ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، ہم سکھاتے نہیں ہیں، ہم بیٹیوں کے اندر وہ شعور پیدا نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو دلیر نہیں بناتے ہیں، ہم ان کو معاشرے میں جینے کا جو وہ ڈھنگ نہیں سکھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹی آپ ایک جو ہے وہ جنگل کے اندر ہو، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے درندے ہیں اور ان درندوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ آپ نے اپنے کردار کی حفاظت کرنی ہے، ماں باپ کے لیے فخر کا باعث ہونا ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ خدا کا ڈر، خدا کا خوف ہونا چاہیے، آپ کے اندر ماں باپ کی جو ہے عزت کا احترام ہونا چاہیے۔ اور جب آپ یہ سکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی بیٹیاں، آپ کا زیور جو ہے وہ محفوظ جو ہے وہ رہے گا۔ پھر ان کو جو ہے دوسری بات، ان کو پاکیزگی کی تعلیم دیں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو جو ہے پاکیزگی میں رہنے کا جو ہے وہ ڈھنگ سکھائیں۔ اور اگر آپ ان کو یہ سکھائیں گے، ان کو آپ تعلیم دیں گے، تو آپ کی بیٹیاں کیا ہیں؟ وہ پاکیزگی میں زندگی جو ہے وہ بسر کریں گی۔ اب بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مقدسہ مریم کے بارے میں۔ آج بیٹیوں کو سکھائیں کہ آپ کا آئیڈیل جو ہے مقدسہ مریم کی طرح ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں 13-14 سال کی عمر مقدسہ مریم پورے روئے زمین پر پاکیزہ خاتون، جبرائیل فرشتہ آ کر خدا کا پیغام دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ پاکیزگی سے بھری ہوئی تھی، پاکیزہ تھی۔ پورے روئے زمین کے اوپر یہ پیغام کسی تک نہیں پہنچا۔ 13-14 سال کی ایک لڑکی جو پاکیزگی کی حالت میں ہے، اور جبرائیل فرشتہ آ کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ سلام تجھ پر، کیونکہ خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے، کیونکہ پاک تھی، پاکیزگی کی حالت میں تھی، اس لیے یہ پیغام جو ہے یہ مقدسہ مریم پر پہنچا۔ اور آج جب آپ بیٹیوں کو یہ سکھائیں گے، ان کو ایجوکیٹ کریں گے، ان کو تعلیم دیں گے، آپ کی بیٹیاں جو پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا شروع کریں گے۔ آج سب سے بڑا جو ابلیس کا ہتھیار ہے نا، وہ سوشل میڈیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو رہی۔ ہماری بیٹیاں جو ہیں ان کو فالو کرتی ہیں۔ ہم نے دنیا دار لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، لیکن اگر آپ آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو ماں سارا ہے، راحل ہے، لیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے گھرانوں کو کیا کیا ہے؟ آباد کیا ہے۔ آج بھی جب بیٹیوں کو جو ہے جب ان کی شادی کی جاتی ہے نا، ان کو رخصت کیا جاتا ہے، تو اسرائیلی جو ہے ان کو دعا دیتے ہیں کہ خدا تجھے ماں سارا راحل لیا کی مانند جو ہے وہ سر بلند کرے، جنہوں نے اسرائیل کے گھرانوں کو آباد کیا ہے۔ وہ یہ دعا دیتے ہیں۔ تو ہمیں ہماری بیٹیاں ایک ایسا آئیڈیل بن جائے، مقدسہ مریم کی طرح
सोच हो, माँ सारा राह लिया की मानित एक पाकीज़गी के अंदर रहने का जो है उनको अपने ढंग सिखाना है। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो क्या करेंगे, खुदा को देखेंगे। फिर तीसरी बात हमने देखनी है हमारी बेटियों के लिए। बेटी के मुकम्मल लिबास का क्या रखें, ध्यान रखें। आपकी बेटियां किस तरह का लिबास पहनती है, ये माँ बाप के हाथ में। खरीद के तो माँ प्यो ने देना है ना, माँ बाप ने खरीद के देखना है। बाप को खुली आंखें रखनी है, हमारी बेटियां किस तरह की पोशाक, किस तरह का लिबास जो है पहनती हैं। जब शॉपिंग के लिए जाती माँ ही जाती है ना, माँ खरीद कर देखी। तो बेटियों को ये सिखाने नहीं, बेटा ये हमारा कल्चर नहीं है, हमने ऐसा लिबास नहीं, लिबास आपका ऐसा हो कि वाकई जो है इससे माँ बाप के लिए फख्र का बायस हो। लोग फिर कहते हैं वे फलाने दी थी इन्हें कि हो ये कपड़े पाए। ये लफ्ज जो है सुनने से बेहतर है कि आप पहले जो है अपने जेवर की हिफाजत करें। तो पहनावे का खास ख्याल रखें, बेटियों को किस तरह की पोशाक पहनानी है, बेटियों को किस तरह का लिबास पहनाना है, बेटियों के मुकम्मल लिबास का ध्यान रखें। आप किसी फंक्शन पर जाते हैं, आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, अपने लिबास या आपका लिबास जो है यह आपकी शख्सियत है, माँ बाप के लिए आप फख्र का बायस होंगे। तो इसलिए जब आप पोशाक खरीदती हैं तो इस बात का ध्यान रखा करें कि आप कौन से कपड़ों का इंतखाब जो है वो करें। माँ बाप के लिए जरूरी ना खरीद कर दे। अगर आपकी बेटियां जिद करती, उनको सिखाएं, उनको गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें कि हमने किस तरह की जो है वो पोशाक जो है वो पहननी है।